80,000 طلبہ تھے. جب 80,000 طلبہ کے درمیان میں آپ کے کالج کے طلبہ کا نام گونجا تو آپ کو کیسا لگا؟ السلام علیکم کھانے وال کے رہائشیوں، کیسے ہو آپ لوگ؟ میں آپ کے ساتھ عدنان، اور آج میں کھڑا ہوں کپس کالج میں. کپس کالج جو کہ سیکنڈ ایئر کا رزلٹ آیا ملتان بورڈ میں، 80,000 اسٹوڈنٹس نے حصہ لیا، اور اس میں ہمارے کھانے وال کے کپس کالج کے 2 ہونہار اسٹوڈنٹ جنہوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی میرے ساتھ کھڑے ہیں. آج ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کی خوشی کا کیا لمحہ ہے، کیا سوچ رہے ہیں اس وقت. اور جو پہلی پوزیشن لینے والے اسٹوڈنٹ ہیں وہ میرے لیفٹ سائڈ میں کھڑے ہیں، اور جو دوسری پوزیشن لینے والے ہیں وہ رائٹ سائڈ میں. فرسٹ ایئر کے اندر اس اسٹوڈنٹ نے پہلی پوزیشن لی تھی اور اس اسٹوڈنٹ نے دوسری پوزیشن لی تھی. کیا میں ایسی ہے؟ ہاں جی. اچھا، آپ نے جو پہلی پوزیشن لی ہے اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے، اور کھانے وال کے لوگوں کو کیا بتائیں گے کہ کپس کالج کیسا ہے؟ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا کہ اسی کی بدولت ہے سب کچھ، کہ میں کھڑا ہوں آج. اس کے بعد میرے پیرنٹس کا بہت اس کے اندر کریڈٹ ہے، ہمارے پرنسپل اور کالج سٹاف، میرے فرینڈس کا بھی سپورٹو تھے. باقی کھانے وال کی عوام کو میں یہی بولوں گا کہ کپس کالج بہت بہترین ادارہ ہے. اگر انہوں نے صحیح پڑھائی کرنی ہے پھر ان کا ٹیسٹنگ سسٹم اور باقی ڈسپلن بھی بہت اچھا ہے. تو میں تو یہ کہوں گا کہ کپس کالج بہت اچھا ادارہ ہے. اور باقی یہاں پہ پہلا سوال تھا آپ کا کہ اس سکسیس کے بارے میں، تو سارا کریڈٹ اللہ تعالیٰ کی ذات کو جاتا ہے. یہ تو ایسے ہی، لیکن اس کے بعد بھی کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ اتنا تعاون کرتا ہے کہ آپ کو اس لیول تک لے آتا ہے کہ آپ آگے بڑھنے کی جستجو کرتے ہیں. نہیں تو اکثر لوگ مایوس ہو جاتے ہیں اور مایوسی میں کچھ ایسے کام کرتے ہیں جو کہ نہیں کرنے چاہیے. دیکھیں، اس کا پھر میں بولوں گا اس کے اندر میری مدر آتی ہیں، کیونکہ جب سے ہمیں اسکول میں انرول کروایا تب سے وہ ہماری پڑھائی کی وہی ذمہ دار ہیں. تو گھر پہ ٹیوشن والا کام تو ہم کبھی کیا ہی نہیں ہے، گھر پہ ہمیشہ انہوں نے پڑھایا ہے. تو پھر ایگزام کا پھر کریڈٹ تو میری مدر کو جائے گا، ساری پڑھائی انہوں نے کروائی ہے. میں جی، اب میرے ساتھ وہ دوسرا اسٹوڈنٹ موجود ہے جو فرسٹ ایئر میں پہلی پوزیشن پر تھا اور آج سیکنڈ ایئر میں دوسری پوزیشن پر آ چکا ہے. کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ ٹھیک. آپ سنائیں. اچھا، یہ دوسری پوزیشن اور پہلی پوزیشن کا کیا نشہ ہے؟ یہ بیسیکلی نشہ کوئی نہیں ہے، بس ایک یہ کمپٹیشن کی فضا ہے جو کہ اچھی بات ہے، ہونی بھی چاہیے، ہر جگہ ہونی چاہیے. اور الحمدللہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں نہیں بلکہ 9-10 میں بھی الحمدللہ ہم دونوں ساتھ ہی تھے اسی طرح. اچھا، یہ جو جب آپ کو پتا چلا کہ فرسٹ ایئر میں آپ کی پہلی پوزیشن ہے اور جب سیکنڈ ایئر میں دوسری پوزیشن آئی ہے، تو کوئی ری ایکشن آپ کے گھر والوں کا یا آپ کا یا آپ کے اسکول والوں نے کچھ اس پہ کوئی بات کی؟ جی الحمدللہ بہت زیادہ خوش تھے سارے کے سارے. کسی کو بلیو نہیں، خاص طور پہ فرسٹ ایئر میں تو کسی کو بلیو نہیں ہوتا، نہ گھر کے اندر نہ اب، اور سیکنڈ ایئر میں بھی الحمدللہ سارے بہت زیادہ خوش تھے. اب آپ کچھ کہنا چاہیں گے کھانے والوں کے لیے؟ کھانے والوں کے لیے یہی ہے کہ کپس ایک اچھا انسٹیٹیوٹ ہے، اس کے اندر ویل ڈسپلن ہے، اور اس کے علاوہ ٹیچنگ اینڈ نان ٹیچنگ سٹاف دونوں ہی بہت زبردست ہیں. اس کے علاوہ جو پرنسپل سر ہیں وہ بھی الحمدللہ ہر معاملے میں بہت زیادہ کوآپریٹیو ہیں. تو یہی ہے کہ اگر آپ ایک ویل ڈسپلنڈ اور چیک اینڈ بیلنس لائف رکھنا چاہتے ہیں، کالج لائف، تو آپ کو کپس سے بیٹر انسٹیٹیوٹ شاید کھانے والے میں نہ ملے. اچھا ویورز، یہ تھے ہمارے پاس وہ 2 اسٹوڈنٹ جنہوں نے ملتان بورڈ، جس کے اندر کم سے کم 7 ڈسٹرکٹ ہیں، اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں، میرے نالج میں 7 ہیں، اور 80,000 طلبہ نے حصہ لیا تھا، جس میں یہ 2 اسٹوڈنٹ جو ہیں فرسٹ اور سیکنڈ پوزیشن پہ آئے ہیں. اب ان اسٹوڈنٹس کو جس شخص نے تیار کیا ہے، جس کی زیر سرپرستی یہ انسٹیٹیوٹ چل رہا ہے، ان سے بات کرتے ہیں اور ان کی رائے لیتے ہیں کہ وہ. جی، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں کپس کالج کے پرنسپل حافظ محمد شہباز میکن صاحب. شہباز صاحب، پہلے تو آپ کو مبارک ہو. خیر مبارک ہے. اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کپس کالج کھانے وال کے 2 اسٹوڈنٹس نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے ملتان بورڈ کے اندر. تو ملتان بورڈ کے اندر پہلی پوزیشن حاصل کرنے پہ آپ کیا کہتے ہیں سر جی کھانے وال کے لیے؟ سب سے پہلے تو میں اس موقع پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ملتان بورڈ میں 2 پوزیشنوں سے نوازا. پہلی پوزیشن بھی ہماری ہے اور سیکنڈ پوزیشن بھی ہماری ہے FSC پری انجینئرنگ گروپ میں. تو اس کے بعد اس کا میں اس پر کریڈٹ اگین اللہ تعالیٰ کو دوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان دونوں اپنے ہونہار طلباء کو، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے جو ٹیچرز ہیں، ہماری آنریبل فیکلٹی ممبران ہیں، نان ٹیچنگ سٹاف ہیں، ہمارے ڈائریکٹر ہیں روح الامین صاحب، اور پھر ان کے ساتھ ساتھ ہماری جو ہائی اپس مینجمنٹ ہے جو کپس ایجوکیشن سسٹم کو رن کر رہے ہیں، اور ہمیں وہ ڈائریکشن دیتے ہیں. اور انہی کی ڈائریکشن سے میں کو 2.5 سال پہلے اسلام آباد سے ٹرانسفر ہو کے آیا تھا. اس کا سارا کریڈٹ میں ان سارے لوگوں کو اور بالخصوص اہل خانے وال کو دیتا ہوں. اچھا سر، مجھے معلوم پڑا کہ اس دوڑ کے اندر امتحان جو سیکنڈ ایئر کا تھا 80,000 طلبہ تھے. جب 80,000 طلبہ کے درمیان میں آپ کے کالج کے طلبہ کا نام گونجا تو آپ کو کیسا لگا؟ میں اس کیفیت میں کو الفاظ میں تو شاید بیان نہ کر سکوں،
خوشی سے میری آنکھوں سے آنسو تھے، اور میں اسی وقت اپنے رب کے حضور جو ہے وہ سجدہ ریز ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے میری زبان نہیں تھک رہی تھی، اور اس وقت بہت ایک یہ جو ہے جذبات میرے بہت زیادہ خوشی والے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ریزن بھی تھی کہ میں چونکہ یہاں پہ آیا ہوں تو اتنے شارٹ ٹائم کے اندر کسی بھی کالج کو کامیابی ملنا یہ بہت زیادہ خوشی کی بات ہوتی ہے۔ جی سر، بالکل ایسے ہی ہے۔ خانے وال کے اندر ایک کالج 2-2.5 سال یا 3 سال کے اندر اندر ایک دم سے ایسے کھڑا ہو گیا جیسے ایک تناور درخت ہوتا ہے، تو اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے اسکول کا پرنسپل، اس کا سٹاف۔ تو آپ اس چیز کو میں کیسے مینٹین کرتے ہیں کہ ہر چیز کو بالکل پرفیکٹ رکھا ہوا ہے، ہر چیز کی جہاں جگہ بنتی ہے اسی حساب سے؟ تو اس پہ کیا محنت ہوتی ہے، کیسے اس کو کرتے ہیں سب کو؟ اگر میں آپ کے کوسچن کو اپنے الفاظ میں جواب میں ڈھالوں تو میں یہ سمجھوں گا کہ کوئی بھی انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے تو 2 چیزیں، میں نے وہی 2 چیزیں اڈاپٹ کی ہیں۔ نمبر 1 سنسیئرٹی، خلوص، نیت ٹھیک ہونا، اور سیکنڈ چیز ہارڈ ورکنگ۔ آپ خلوص نیت کے ساتھ یہ عزم کر لیں کہ ہم نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے، ہم نے دیانت داری کو اپنانا ہے، اور پھر اپنے کام میں صحیح ڈائریکشن لے کے جت جائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کامیابیاں ضرور دیتے ہیں، کیونکہ جب اللہ نے خود وعدہ کر دیا انسان سے کہ وہ اللہ الانسان الا ما سعى، اور انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرے گا، تو میں نے تو یہی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اصول دیے تھے اسی کو اپنایا، اور الحمدللہ آج بڑی خوشی کے ساتھ کھڑے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابیوں سے نوازا۔ اچھا، میرا ایک سوال ہے، بڑا عجیب بھی لگے گا شاید آپ کو، کہ سر اگر صرف پوزیشن کی طرف آپ کی توجہ ہوتی ہے، یا پھر یہ توجہ ہوتی ہے کہ ہمارا اسٹوڈنٹ پوزیشن لے یا نہ لے لیکن سکسیسفل ہو؟ چونکہ اس وقت ہمارے ہاں جو ٹریڈیشنل وے میں ایجوکیشن پرووائڈ کی جا رہی ہے، یقیناً آپ نے اسی کی نشاندہی کی کہ بہت سارے لوگوں کا یہ مائنڈ ہوتا ہے کہ اچھے بچوں کو اٹھا کے الگ سے بٹھا کے بس ان پہ محنت کر لیں اور باقی بچوں کو اگنور کر دیں۔ ٹپس ایجوکیشن سسٹم کی یہ کوالٹی ہے کہ یہ ٹاپ سے لے کے باٹم تک، باٹم سے لے کے ٹاپ تک ہر ایک اسٹوڈنٹ کو فوکس کرتا ہے، کیونکہ ہم اپنے ہیڈ آفس کو جب بھی ریزلٹس دیتے ہیں یا اپنے بچوں کو بتاتے ہیں تو ہم اس میں کمپیریزن کرتے ہیں کہ میٹرک میں بچہ آیا تھا ان کے کتنے تھے، ابھی ہمارے کتنے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ کلاس وائز ہم نے کبھی یہ نہیں کیا کہ صرف ٹاپر کے ریزلٹ کو، ہم اوور آل ریزلٹ جو ہے وہ اپنا امپروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ضروری چیز ہے، صرف الفاظ نہیں رٹائے جاتے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے میرے سینے میں قرآن پاک جیسی جو ہے وہ اپنی کتاب ہدایت کو رکھا ہے، تو میری تو ہمیشہ پرائم یہی ہوتی ہے رسپانسبلٹی بھی، اور میری خواہش بھی یہی ہوتی ہے، اور میں یہ کرتا ہوں کہ الفاظ رٹانا استاد کا کام نہیں ہے، یہ جو ادارے ہیں ان کا کام ہے کور ویلیوز کی طرف لوگوں کو لے کے آنا، بچوں کی تربیت کرنا۔ اگر تربیت نہیں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس ایجوکیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو میں اپنے ادارے کے اندر تعلیم اور تربیت دونوں کو ساتھ لے کے چلتا ہوں۔ اچھا شہباز سر، اب آپ اگلے جو ایگزام آئیں گے اس میں آپ کی نظر کہاں پر ہے؟ دیکھیں، کوئی بھی انسان ہے جب ایک کامیابی ملتی ہے تو پھر ان کی خواہش ہوتی ہے اب ہم اس سے آگے جائیں۔ مجھے اپنے رب پہ پورا بھروسہ بھی ہے، اور میں پر امید ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرسٹ ایئر کے اندر بھی ہمیں کامیابیوں سے نوازیں گے، پھر اسی طرح یہ کامیابیوں کا جو تسلسل ہے وہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ جی، یہ تھے ہمارے ساتھ حافظ شہباز صاحب، اللہ پاک ان کو اور زیادہ کامیابیوں سے نوازے، اور خانے وال میں کپس کالج نے ایک اچھا تعلیم کا معیار جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے معیاری تعلیم حاصل کریں تو ایک بار کپس کالج کا وزٹ ضرور کریں، یہاں کا سسٹم دیکھیں، اور اگر آپ کو پسند آتا ہے تو یہاں پر بچوں کو جوائن کروائیں۔ سر، آپ کچھ کہنا چاہیں گے خانے وال کے لیے؟ میں خانے وال کے لیے صرف یہ کہوں گا، چونکہ میں ایک یہاں پہ 2.5 سال پہلے جب اسلام آباد سے آیا تھا تو میرے لیے بڑی مشکلات تھی، ویدر کنڈیشن کی، پھر ایریا وائز، چونکہ میں وہاں پہ سیٹل تھا اور کپس کالج اسلام آباد کو ہی وہاں پہ وہ ہم رن کر رہے تھے، تو یہاں میرے لیے ساری چیزیں نئی تھی، لوگوں کے رویے بھی میرے لیے نئے تھے، تو میں بڑا بسا اوقات تنگ ہوتا تھا، اور میں اپنے ہیڈ آفس کو اپروچ کرتا تھا کہ مجھے یہاں سے آپ فوری طور پہ مجھے واپس بھیج دیں، میرا ٹرانسفر جو ہے وہ واپس کریں۔ لیکن یہاں میرے ساتھ ایک انسیڈنٹ ہوا تھا، میرے سر پہ چوٹ لگی تھی تو 23 سٹیچز لگے تھے۔ اس موقع پہ میں نے دیکھا کہ لوگوں نے جو مجھے پیار دیا، تو میرے دل میں خانے وال کی بہت زیادہ عزت ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں بہت عزت دی ہے، یہاں پہ بہت اچھے لوگ ہیں، لوگوں کے رویے بہت اچھے ہیں، ملنسار ہے، اور یہاں بڑا پوٹینشل ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ آپ بچوں پہ محنت کریں تو اللہ تعالیٰ ان بچوں کو بڑا نکھارتا ہے، اور آپ کا نام جلدی نکلتا ہے، اور میں خانے وال کو یہی کہوں گا کہ یہ کامیابیاں خانے وال کے نام۔
چلیں ویورز، آپ کو بھی مبارک ہو کہ آپ کے ملتان بورڈ کے اندر خانیوال شہر کے بچوں نے ٹاپ کیا۔ باقی اگر آپ کے پاس کوئی سوالات ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں تاکہ ہم اگلی ملاقات میں شہباز سر سے وہ سوالات کر سکیں۔ مجھے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔